Assalamu alaikum warahmatullah students. I hope you are fine. Our today's lesson is from unit number 13. I was doing past continuous. آج کا ہمارا لیسن ہے past continuous کے بارے میں. آپ پارٹ اے میں دو پکچرز کو دیکھ سکتے ہیں. سارا ایک لڑکی ہے. پہلی پکچر میں گھڑی پر 4 o'clock ہیں اور بڑی پکچر میں لکھا ہے ناؤ 6 o'clock. آپ 6 بجے ہیں. پکچر کے سامنے کچھ ڈسکرپشنز ہیں ان کو دیکھتے ہیں. اٹ از 6 o'clock ناؤ. ابھی 6 بجے ہیں. سارا از ایٹ ہوم. سارا گھر پر ہے. شی از واچنگ ٹیلی ویژن. وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہے. ایٹ 4 o'clock شی وازنٹ ایٹ ہوم. 4 بجے وہ گھر پہ نہیں تھی. شی واز ایٹ دی اسپورٹس کلب. وہ اسپورٹس کلب میں تھی. شی واز پلئنگ ٹینس. وہ ٹینس کھیل رہی تھی. شی وازنٹ واچنگ ٹیلی ویژن. وہ ٹیلی ویژن نہیں دیکھ رہی تھی. اب دیکھیں 3 بجے شی بگین پلئنگ. اس نے کھیلنا شروع کیا تھا. 4 بجے شی واز پلئنگ. وہ کھیل رہی تھی. اور 4:30 پہ شی اسٹاپڈ پلئنگ. اس نے کھیلنا بند کر دیا. ایک کام ماضی کے اندر شروع ہوا اور ماضی کے اندر ہی ختم ہو گیا. پاسٹ میں سٹارٹ ہوا, پاسٹ میں ہی فنش ہو گیا. تو ایسے کام کے حوالے سے کہ جو پاسٹ میں جاری رہا ہو اور پاسٹ میں ہی ختم بھی ہو چکا ہو, ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کرتے ہیں. تو یہ تھا آپ کو بتانا ایک سچویشن کریٹ کر کے کہ پاسٹ کنٹینیوس کو ہم کیسے اور کہاں استعمال کر سکتے ہیں. اب آئیے پارٹ بی کی طرف. اس کا سٹرکچر کیا ہوگا, اس کا ورڈ آرڈر کیا ہوگا. تو یہ بہت ہی سمپل ہے کہ آپ نے سبجیکٹ کے بعد واز یا ور لگانا ہے. واز یا ور کے بعد آپ نے آئی این جی فارم کو یوز کریں گے تو یہ پاسٹ کنٹینیوس بن جائے گا. اگر سینٹینس پازیٹیو ہے, افرمیٹیو ہے, تو سب سے پہلے سبجیکٹ آئی, ہی, شی, اٹ اگر ہو تو واز لگائیں گے ساتھ. اگر وی, یو, دے ہو تو ساتھ ور لگائیں گے ہیلپنگ ورب کے طور پر. واز ور کے بعد آئی این جی فارم یوز کریں گے جیسے ڈوئنگ, واچنگ, پلئنگ, رننگ, لیونگ چند یہاں پر یوز ہوئیں. جہاں تک نیگیٹو کی بات ہے تو آئی, شی, ہی, اٹ ان چاروں کے ساتھ واز ناٹ اور وی, یو, دے کے ساتھ ور ناٹ. اگر واز ناٹ کو ملا کر پڑھیں اس کی شارٹ فارم جو ہے وازنٹ اور ور ناٹ کی ورنٹ. اس کے بعد آپ نے ورب لگا دینا ہے اور ورب آئی این جی والا مینس کے پریزنٹ پارٹیسپل فارم, چوتھی فارم. کوشچن کے حوالے سے یہ بات دیکھیں کہ سب سے پہلے ہیلپنگ ورب. یہ بات ہم اس سے پچھلے لیسن کے اندر بھی پڑھ چکے کہ جب کوشچن بنانا ہو چاہے جون سا بھی ٹینس ہو, سب سے پہلے آپ نے ہیلپنگ ورب لگانا ہے. اس کے بعد سبجیکٹ, اس کے بعد آپ نے ورب, اس کے بعد آبجیکٹ اور اس کے بعد جو کچھ بھی بچ جائے. جیسے دیکھیں واز پہلے لگا, پھر آپ نے آئی, ہی, شی, اٹ جو بھی لگانا ہو لگا سکتے ہیں. اس کے بعد ور, اس کے بعد وی, یو, دے یا کوئی بھی پلورل جمع ایک سے زیادہ افراد والا سبجیکٹ ہو تو وہ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد ورب کو ایڈ کرنا ہے. آئیے چند ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس کس سچویشن میں ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کو استعمال کر سکتے ہیں. What were you doing at 11:30 yesterday? کل 11:30 بجے آپ کیا کر رہے تھے؟ Were you working? کیا تم کام کر رہے تھے؟ تو یہ ایک پاسٹ کے اندر
کوئی کام جاری رہنے کے حوالے سے سوال کیا گیا. What did he say؟ اس نے کیا کہا تھا؟ یہ پاسٹ سمپل کا کوشچن ہے. I don't know، مجھے نہیں پتا. I wasn't listening، میں سن نہیں رہا تھا. تو یہ والا جو سینٹینس ہے یہ پاسٹ کنٹینیوس کا ہے. It was raining، بارش ہو رہی تھی. So we didn't go out، تو ہم باہر نہیں گئے تھے. In 1985 we were living in Canada، 1985 میں ہم کینیڈا میں رہ رہے تھے. Today she is wearing a skirt، وہ آج اسکرٹ پہنے ہوئے ہے. But yesterday she was wearing trousers، لیکن کل وہ ٹروزرز پہنے ہوئے تھی. ٹروزرز کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں، انگلش میں کچھ ورڈز ایسے ہیں کہ جن کو ہم ہمیشہ پلورل یعنی جمع کے طور پر ہی استعمال کرتے ہیں، ان کے آخر میں ایس لگا کر ہی ان کو یوز کرتے ہیں. انہی میں سے یہ ٹروزرز بھی ہے. اسی طرح کی ایک اور ایگزامپل ہے سیزرز، یہ جو کینچی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی سیزرز آتا ہے، سیزر نہیں آتا. نیکسٹ ایگزامپل، آئی ووک اپ ارلی یسٹرڈے، میں کل جلدی جاگا تھا. اٹ واز اے بیوٹیفل مارننگ، بہت اچھی صبح تھی. دی سن واز شائننگ، سورج چمک رہا تھا. اینڈ دی برڈس ور سنگنگ، اور پرندے گا رہے تھے، چہچہا رہے تھے. یہاں پر اسپیلنگ کے حوالے سے ایک اہم بات نوٹ کے طور پر ذہن میں رکھیں کہ چونکہ اس ٹینس کے اندر آئی این جی فارم یوز ہوتی ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ جیسے لیو ایک ورب ہے تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے وربس ہیں جن کے اینڈ پر ای آتا ہے، لیکن جب آئی این جی ساتھ لگائیں گے تو اینڈ سے ای ختم ہو جائے گا. جیسے لیو سے لیونگ بنا تو ای نہ رہا. اسی طرح رن اور اس جیسے کچھ اور وربس بھی ہیں، پٹ ہے، کٹ ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان کے آخر میں جو لاسٹ ورڈ ہے، لاسٹ لیٹر ہے، جیسے این آ رہا ہے رن کے اندر، تو جب آئی این جی لگائیں گے تو این ڈبل ہو جائے گا، رن سے رننگ. لائے سے لائنگ بنا، آئی ای کو ختم کر کے وائی لگایا، اس کے بعد آئی این جی لگایا. تو یہ ایک لمبی سی لسٹ ہے، اس حوالے سے ہم پہلے بھی کافی پڑھ چکے، آئندہ بھی اس کا پورا لیسن آئے گا. پارٹ سی کی طرف دیکھیں، ایم از آر پلس آئی این جی لگائیں تو یہ پریزنٹ کنٹینیوس بنتا ہے، لیکن اگر واز ور لگائیں اور اس کے بعد آئی این جی لگائیں تو یہ پاسٹ کنٹینیوس بنتا ہے. یہ تھوڑا سا یہاں پر فرق بتائیں گے آپ کو کہ پریزنٹ کنٹینیوس اور پاسٹ کنٹینیوس میں فرق کیا ہے. اگرچہ فرق واضح ہے، آپ لوگ بخوبی پیچھے سمجھ چکے پورا لیسن پڑھنے کے بعد، لیکن پھر بھی وہ چند ایگزامپلس دے کر اس بات کی وضاحت کریں گے تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی کنفیوژن یا ابہام آپ کے ذہن میں نہ رہے. آئی ایم ورکنگ مطلب کیا کہ ناؤ، ابھی میں کام کر رہا ہوں. لیکن اگر پاسٹ کی بات ہو تو آئی واز ورکنگ، میں کام کر رہا تھا. ایٹ 10:30 لاسٹ نائٹ، کل رات 10:30 بجے، مطلب اینڈ پر ٹائم آپ کوئی سا بھی لگا سکتے ہیں. اٹ ازنٹ ریننگ، بارش نہیں ہو رہی. اٹ وازنٹ ریننگ وین وی وینٹ آؤٹ، بارش نہیں ہو رہی تھی جب ہم باہر گئے تھے. واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ، تم ابھی کیا کر رہے ہو. ناؤ ساتھ پڑھا ہے میں نے، مطلب کیا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، تم کیا کر رہے ہو، ابھی کیا کر رہے ہو، مطلب یہ ہوگا. واٹ وار یو ڈوئنگ ایٹ 3 o'clock، کہ تم 3 بجے کیا کر رہے تھے. یہ 3 o'clock لگا ہے. او کلوک تب لگاتے ہیں کہ جب راؤنڈ فگر ہو، پورا 1 گھنٹہ ہو، 2 بجے 3 بجے 4 بجے 5 بجے، 7 منٹس نہ ہوں. اگر 7 منٹس ہوں تو پھر او کلوک نہیں لگاتے. آئیے اب ایکسرسائزز کی طرف چلتے ہیں. 13.1 لک ایٹ دی پکچرس، تصاویر کو دیکھیں. لک ایٹ، لک کے ساتھ ایٹ لگے تو اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے لک پکچرس، بلکہ لک ایٹ دی پکچرس. لک ایٹ می، مجھے دیکھو. لک ایٹ علی، علی کو دیکھو.
ویئر ور دیز پیپل ایٹ 3 o'clock یسٹرڈے آفٹرنون، کل دوپہر کو جو ہے وہ یہ لوگ 3 بجے کہاں تھے. اینڈ وٹ ور دے ڈوئنگ، اور وہ کیا کر رہے تھے. رائٹ 2 sentences فار ایچ پکچر، ہر پکچر کے لیے کم از کم 2 جملے آپ نے لکھنے ہیں. پکچر نمبر 1 میں دیکھیں وہ ہوم یعنی گھر پر ہے، این اس کا نام ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. واچ ٹی وی کو دیکھ رہی ہے، تو کیا جملہ بنے گا. این واز ایٹ ہوم، این گھر پر تھی. شی واز واچنگ ٹی وی، وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی. تو ایک جملہ پاسٹ سمپل کا بنا، ایک پاسٹ کنٹینیوس کا. مینس آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، کم از کم 2 جملے بنانے ہیں پاسٹ کے. اسی طرح سے بقیہ اگزامپلس بھی آپ نے خود سے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. 13.2 سارا ڈیڈ a lot of things yesterday morning، کل صبح سارا نے بہت سارے کام کیے. look at the pictures، تصاویر کو دیکھیں. and complete the sentences، اور جملوں کو مکمل کریں. تو سب سے پہلے سنٹینس میں لکھا ہے ایٹ 9:45، 9:45 پہ شی واز. ہم اوپر پکچر میں دیکھیں کہ 9:45 پہ وہ کہاں تھی. تو تیسری پکچر میں دیکھیں 9:30 سے لے کر 10 بجے تک وہ کار کو دھوتی رہی. تو ہم کہیں گے 9:45 پہ ایٹ 9:45 شی واز واشنگ ہر کار، وہ اپنی کار کو دھو رہی تھی. اسی طرح سے بقیہ اگزامپلس کو بھی آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. نیکسٹ آگے چلیں. 13.3 کمپلیٹ دی کوشچنس کو کمپلیٹ کریں. یوز واز ورڈ پلس آئی این جی، واز ورڈ کے ساتھ آئی این جی آپ نے لگانا ہے. یوز وٹ، ویئر، وائی اف نیسیسری. آپ وٹ، ویئر، وائی بھی لگا سکتے ہیں اگر ضروری سمجھیں تو. سب سے پہلے دیکھیں یو لیو، بریکٹس میں یو لکھا ہوا ہے، لیو لکھا ہوا ہے، سبجیکٹ اور ورب لکھا ہوا ہے، اور آگے لکھا ہوا ہے ان 1990. تو سوال بنے گا کہ 1990 میں تم کہاں رہتے تھے. چونکہ آگے آنسر بھی لکھا ہوا ہے ان لنڈن، وہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ رہنے کے حوالے سے جملہ بنے گا. ویئر ور یو لیونگ ان 1990، یعنی 1990 میں آپ کہاں رہتے تھے. نمبر 2 یو ڈو اٹ رین اینڈ ڈرائیو ٹیم ویئر. تو یہ سارے آپ نے مکمل کرنے. آگے آنسرز بھی لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ آنسرز کو پڑھ لیں تو آئی ہوپ کہ آپ کویشچن جلدی بنا لیں گے. آنسرز کی ٹرانسلیشن میں کر دیتا ہوں. ان لنڈن، لندن میں. آئی واز اسلیپ، میں سویا ہوا تھا. نو، نہیں. اٹ واز سنی، موسم دھوپ دار تھا یا دھوپ نکلی ہوئی تھی. بیکاز شی واز ان اے ہری، کیونکہ وہ جلدی میں تھی. نو، اے ٹی شرٹ اینڈ جینس، ٹی شرٹ اور جینس. آگے چلتے ہیں. 13.4 لک ایٹ دی پکچر کو دیکھیں. یو سو جو ان دی اسٹریٹ یسٹرڈے آفٹرنون، کل دوپہر کو وہ جو ہے وہ آپ نے اس کو گلی میں دیکھا تھا. واٹ واز ڈوئنگ، وہ کیا کر رہا تھا. رائٹ پازیٹیو اور نیگیٹو سینٹینسز. آپ نے پازیٹیو یا نیگیٹو سینٹینسز اس کے بارے میں لکھنے ہیں. اب دیکھیں یہ نیچے 8 ٹوٹل آپشنز ہیں. پہلا آپشن انہوں نے خود ہی کمپلیٹ کیا. بریکٹس میں ورب بھی ہے، آبجیکٹ بھی ہے. سبجیکٹ کا آپ کو پتہ ہے ہی استعمال کرنا ہے. تو ہی wasn't wearing a jacket، کہ وہ جیکٹ نہیں پہنے ہوئے تھا. آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی اس نے جیکٹ نہیں پہنی ہوئی. اسی طرح کیری، اٹھانا بیگ. گو ٹو دی ڈینٹسٹ کے پاس جانا. ایٹ این آئس کریم کھانا. کیری این امبریلا، ایک چھتری لینا. گو ہوم، گھر جانا. ویئر اے ہیٹ، ٹوپی پہننا. رائڈ اے بائسیکل کو چلانا. تو ان سینٹینسز کو آپ نے مکمل کرنا ہے. اگر وہ کام یہ کر رہا ہے یا وہ کل کر رہا تھا تو آپ نے پازیٹیو، اگر نہیں کر رہا تھا تو نیگیٹو جملے بنانے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو آر فائن.